السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، کاشانہ بصیرت ایک ورچوئل لائبریری ہے جہاں پر ہر طرح کی دینی کتب اویلیبل ہیں جن سے ہم سب استفادہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی اس لائبریری کا حصہ بنیں اور آئندہ آنے والی اور اس میں موجود کتابوں سے استفادہ کریں۔ کتاب مولا علی کے لیے حضرت علی ولادت سے شہادت تک، سید نگہت حسن بنت سید مسعود حسن کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ، 3 دفعہ درود پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں۔ التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اس یقین کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے ہم جہاں آ گئے ہیں وہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ یہاں پر ہم جس کتاب کو آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے امام علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی ہیں، اور یہ ہے پارٹ نمبر 13۔ یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ہم نے پارٹ نمبر 12 میں جہاں پہ اپنی ریڈنگ کو روکا تھا تو وہاں پہ ہم مولا علی کا وہ والا خطبہ پڑھ رہے تھے کہ جس میں انہوں نے مور کی عجیب و غریب خلقت اور جنت کے دل فریب مناظر پر بحث کی ہے۔ تو ہم نے اس کے یہ 1 2 3 صفحات مکمل کر لیے تھے۔ آئیے اب ہم پیج 187 سے جہاں سے خطبے کو روکا تھا اس سے 1-2 لائنیں پہلے پڑھتی ہوں اور پھر ہم اپنی باقاعدہ پڑھائی کا آغاز کر دیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھا ہے کہ گویا کہ وہ سیاہ رنگ کی اوڑھنی میں لپٹا ہوا ہے، لیکن اس کی آب و تاب کی فراوانی اور چمک دمک کی بہتات سے ایسا گمان ہوتا ہے کہ اس میں تر و تازہ سبزی کی الگ سے آمیزش کر دی گئی ہے، اور اس کے کانوں کے شگاف سے ملی ہوئی بابونا کے پھولوں جیسی ایک سفید چمکیلی لکیر ہوتی ہے جو قلم کی باریک نوک کے مانند ہے۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں کہ وہ لکیر اپنی سفیدی کے ساتھ اس جگہ کی سیاہیوں میں جگمگاتی ہے۔ کم ہی ایسے رنگ ہوں گے کہ جس نے سفید دھاری کا کچھ حصہ نہ لیا ہو، اور وہ ان رنگوں پر اپنی آب و تاب کی زیادتی، اپنے پیکرے ریشمی کی چمک دمک اور زیبائش کی وجہ سے چھائی ہوئی ہے۔ وہ ان بکھری ہوئی کلیوں کی مانند ہے کہ جنہیں نہ فصل بہار کی بارشوں نے پروان چڑھایا ہو اور نہ گرمیوں کے سورج نے پرورش کیا ہو۔ وہ کبھی اپنے پر و بال سے برہنہ اور کبھی اپنے رنگین لباس سے اریاں ہو جاتا ہے۔ اس کے بالوں پر لگاتار جھڑتے ہیں اور پھر پے در پے اگنے لگتے ہیں، اور اس کے بازوؤں سے اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح کے ٹہنیوں سے پتے، یہاں تک کہ جھڑنے سے پہلے جو شکل و صورت تھی اس کی طرف پلٹ آتا ہے، اور اپنے پہلے رنگوں سے سر منہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، اور نہ کوئی رنگ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ اختیار کرتا ہے۔ جب اس کے پروں کے ریشوں میں سے کسی ریشے کو تم غور سے دیکھو گے تو وہ تمہیں کبھی گلاب کی پھولوں جیسی سرخی اور کبھی زمرد جیسی سبزی اور کبھی سونے جیسی زردی کی جھلکیاں دکھائے گا۔ غور تو کرو کہ ایک ایسی مخلوق اس کی صفتوں تک فکر کی گہرائیاں کیوں کر پہنچ سکتی ہے، یا عقلوں کی طبع آزمائیاں کس طرح وہاں تک رسائی پا سکتی ہیں، یا بیان کرنے والوں کے کلمات کیوں اس کے وصفوں کو ترتیب دے سکتے ہیں کہ جس کے چھوٹے سے چھوٹے جز نے واہموں کو سمجھنے سے عاجز اور زبانوں کو بیان کرنے سے درماندہ کر دیا ہو۔ تو پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ایک ایسی مخلوق کی حالت بیان کرنے سے بھی عقلوں کو مغلوب کر رکھا ہے کہ جسے آنکھوں کے سامنے نمایاں کر دیا گیا تھا، اور ان کی آنکھوں سے اس کو ایک حد میں گھرا ہوا اور اجزاء سے مرکب اور مختلف رنگوں سے رنگین صورت میں دیکھ بھی لیا، اور جس نے زبانوں کو اس مخلوق کے وصفوں کا خلاصہ کرنے سے عاجز اور اس کی صفتوں کے بیان کرنے سے درماندہ کر دیا ہے۔ اور پاک ہے وہ خدا کہ جس نے چونٹی اور مچھر سے لے کر ان سے بڑی مخلوق مچھلیوں اور ہاتھیوں تک کے پیروں کو مضبوط و مستحکم کیا ہے، اور اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے کہ کوئی پیکر کے جس میں اس نے روح داخل کی ہے جنبش نہیں کھائے گا، مگر یہ کہ موت کو اس کی وعدہ گاہ اور فنا کو اس کی حد آخر قرار دے گا۔ ہم پیج 188 پر پڑھ رہے ہیں خطبہ
ابھی چل رہا ہے، جاری ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس خطبے کا یہ حصہ جنت کے بیان میں ہے۔ اگر تم دیدہ دل سے جنت کی ان کیفیتوں پر نظر کرو جو تم سے بیان کی جاتی ہیں تو تمہارا نفس دنیا میں پیش کی ہوئی عمدہ سے عمدہ خواہشوں اور لذتوں اور اس کے مناظر کی زیبائشوں سے نفرت کرنے لگے گا، اور وہ ان درختوں کے پتوں کے کھڑکھڑانے کی آوازوں میں کہ جن کی جڑیں جنت کی نہروں کے کناروں پر مشک کے ٹیلوں میں ڈوبی ہوئی ہیں کھو جائے گا، اور ان کی بڑی اور چھوٹی ٹہنیوں میں تر و تازہ موتیوں کے گچھوں کے لٹکنے اور سبز پتیوں کے غلافوں میں مختلف قسم کے پھولوں کے نکلنے کے نظاروں میں محو ہو جائے گا۔ ایسے پھل کہ جو بغیر کسی زحمت کے چنے جا سکتے ہیں اور چننے والے کی خواہش کے مطابق آگے بڑھ آتے ہیں، وہاں کے بلند ایوانوں کے صحنوں میں اترنے والے مہمانوں کے گرد پاک و صاف شہد اور صاف ستھری شراب کے جام گردش میں لائے جائیں گے، اور ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی بخشش و عنایت ہمیشہ ان کے شامل حال رہی، یہاں تک کہ وہ اپنی جائے قیام میں اتر پڑے اور سفروں کی سفروں کی نقل و حرکت سے آسودہ ہو گئے۔ اے سننے والے، اگر تو ان دلکش مناظر تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کو متوجہ کرے تو جو تیری طرف ایک دم آنے والے ہیں تو اس کے اشتیاق میں تیری جان ہی نکل جائے گی، اور اسے جلد سے جلد پا لینے کے لیے میری اس مجلس سے اٹھ کر قبروں میں رہنے والوں کی ہمسائیگی اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ اپنی رحمت سے ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو نیک بندوں کی منزل تک پہنچنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ پیج 189 پیج پر پڑھ رہے ہیں۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ سید رضی اس خطبے کے بعض مشکل الفاظ کی توضیح و تشریح کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ آپ کے ارشاد ویور ریملا قہتن میں لفظ الف رے اور رے پہ شد ہے سے مباشرت کی طرف کنایا ہے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ اب یہاں پہ عربی کے ورڈز آ رہے ہیں، میں ساتھ ساتھ کیونکہ کچھ زبر پیش نہیں ہے، مباشرت کی طرف کنایا ہے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ ارل مرات یوں رہا، یعنی اس نے عورت سے مباشرت کی، اور آپ کے اس ارشاد کا کانہو قلعہ داری انجہو، جو تھوڑا سا اور ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا اس میں مجھے، میں قلعہ کے معنی کشتی کے بادبان کے ہیں، اور لفظ داری دارین کی طرف منسوب ہے، اور دارین سمندر کے کنارے ایک شہر کا نام ہے جہاں سے خوشبودار چیزیں لائی جاتی ہیں، اور انجا عین نون جیم الف کے معنی ہیں کہ اس کو موڑا، اور استعمال یوں ہوتا ہے کہ اب لکھا ہے کہ انجت الناقت، انجت بروزن نصرت، یعنی میں نے اونٹنی کے رخ کو موڑا، اور انجا اس وقت کہو گے کہ جب تم اس کے رخ کو موڑو گے، اور نوتی کے معنی ملاح کے ہیں، اور آپ کے ارشاد صفتی جفرنا سے مراد مور کی پلکوں کے دونوں کنارے ہیں، اور یوں زنفتان کے معنی دو کناروں کے ہوتے ہیں۔ آپ کے قول فلز الزبرجد میں فلز کی جمع ہے، فلز فلزتہ کی جمع ہے، اور جس کے معنی ٹکڑے کے ہیں، اور آپ کے قول قبائس اللؤلؤ الرطب میں قبائس قبائسہ کی جمع ہے، جس کے معنی کھجور کے خوشے ہیں، اور اسالیج اسلوج کی جمع ہے، جس کے معنی ٹہنی کے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پہ۔ اب ہم پیج 190 پہ آ گئے۔ یہاں لکھا ہے کہ علی علیہ السلام کے دو حیرت انگیز خطبات، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام دنیا ادب و خطابت کے شاہ سوار تھے۔ ایک مرتبہ یہ گفتگو چلی کہ عربی زبان میں لفظ الف زیادہ استعمال ہوتا ہے، الف زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ضروری نہیں ہے۔ حاضرین نے عرض کیا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ علیہ السلام نے فی البدی یہ خطبہ دیا، پورے خطبے میں کہیں بھی لفظ الف استعمال نہیں ہوا، اور کمال یہ ہے کہ مفہوم کی ادائیگی میں کہیں کوتاہی دکھائی نہیں دیتی۔ آپ علیہ السلام کے اس خطبے کو خطبہ مونقہ میم واو نون قاف ہے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ذیل میں ہم اس خطبے کو نقل کرنے کی سعادت حاصل
کر رہے ہیں۔ اب نیچے لکھا ہے خطبہ مونقہ، یہ خطبہ مناقب میں مرقوم ہے اور اس کے سلسلہ سند کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ کلبی نے ابو صالح اور ابو جعفر ابن بابویہ سے نقل کیا ہے اور انہوں نے اپنی اسناد سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے یہ روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ بزم صحابہ میں یہ ذکر چھڑا کہ عربی زبان میں حرف الف زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا الف کا استعمال ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، چنانچہ آپ نے فی البتی یہ خطبہ کہا۔ اب سامعین یہ خطبہ مکمل عربی میں، جو میں ایک پورا صفحہ بلکہ 1.5 صفحہ، تو ہم مطلب پیج 191 کو بھی کراس کر رہے ہیں، 192 کو بھی، اور 193 کا بھی آدھا صفحہ ہے۔ اب اس کے آگے ترجمہ ہے، اور ترجمہ جو ظاہر اردو میں ہے، جو کہ مولا کا وہ ہے خطبہ، اس میں تو کہیں الف نہیں نظر آ رہا، لیکن ظاہر جب ترجمہ پڑھا جائے گا تو وہ اس میں ہوگا، ہم کیونکہ اسے اردو میں پڑھ رہے ہیں۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ میں اس ذات کی حمد بجا لاتا ہوں جس کے احسانات عظیم ہیں اور نعمات کامل ہیں، جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے اور جس کے کلمات کامل ہیں اور اس کی مشیت جاری ہے اور اس کا فیصلہ نافذ ہے۔ میں اس ذات کی اس شخص کی حمد بجا لاتا ہوں جو اس کی ربوبیت کا اقرار کرنے والا ہے، اس کی عبودیت کے سامنے خاضع، خیلف زواد این خاضع ہے، اپنی خطاؤں سے بھاگنے والا ہے اور اپنی تنہائی میں متفرد ہے، اور اس سے ایسی مغفرت کا طالب ہے جو کہ اسے اس دن نجات دلائے جب وہ اپنے خاندان اور اولاد کا ہوش نہیں ہوگا، جب اسے ہونا چاہیے، یہاں پہ شاید مسپرنٹ ہے، جب سے اپنے خاندان اور اولاد کا ہوش نہیں ہوگا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، خطبہ جاری ہے کہ میں اس کی توحید کا اس طرح سے اقرار کرتا ہوں جیسا کہ کوئی یقین رکھنے والا مومن اقرار کرتا ہے، میں اس کی توحید کا یقین رکھنے والے بندے کے مانند اعتراف کرتا ہوں، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی صفت میں اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ ہم پیج 194 پہ آ گئے ہیں۔ اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، وہ کسی بھی مشیر اور وزیر سے بلند و بالا ہے اور وہ ہر طرح کے ناصر و مددگار اور نذیر سے بلند و برتر ہے، وہ جانتا ہے پھر بھی پردہ پوشی کرتا ہے اور وہ باطن کی خبر دیتا ہے، وہ مالک ہے اور غالب ہے، اس کی نافرمانی کی گئی تو اس نے معاف کیا اور فیصلہ کیا تو عدل کو قائم رکھا، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، کوئی چیز اس کے مانند نہیں ہے، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، وہ ان کے بعد میں بھی باقی رہے گا۔ اچھا، اب اگلا پیراگراف میں لکھا ہے، خطبہ بھی جاری ہے کہ وہ ایسا رب ہے جسے اپنی عزت پر فخر ہے اور اپنی قوت سے متمکن ہے، اپنی بلندی کا مقصد ہے اور اپنی بلندی میں متکبر ہے، اس کی آنکھ ادراک نہیں کر سکتی اور نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ قوی و مضبوط ہے، وہ سمیع و بصیر و رؤوف و رحیم ہے، اس کی وصف کرنے والا اس کی وصف کرنے سے عاجز ہے، اس کی معرفت رکھنے والا اس کے بیان سے قاصر ہے، وہ قریب بھی ہے اور بعید بھی ہے اور بعید ہو کر بھی قریب ہے، پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتا ہے اور اسے رزق سے نوازتا ہے اور اس پر عطیات کرتا ہے، وہ لطف حقی و قوی کا مالک ہے، وہ وسیع رحمت اور دردناک عقوبت کا مالک ہے، اس کی رحمت وسیع و عریض ہے اور حسین جنت کی شکل میں ہے اور اس کی عقوبت دوزخ ہے جو کہ ہلاک کنندہ ہے۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی گواہی دیتا ہوں جو کہ اس کے عبد اور اس کے رسول ہیں، اس کے پسندیدہ نبی ہیں اور اس کے کلام کرنے والے ہیں اور اس کے حبیب اور خلیل ہیں، خدا نے انہیں بہترین دور میں مبعوث کیا اور دور فطرت ریتے تھا اور اس وقت کفر پھیلا ہوا تھا، خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا کہ اپنے بندوں پر رحمت نازل فرمائے اور اپنے احساسات میں اضافہ فرمائے، خدا نے آپ پر نبوت کا اختتام کیا اور اپنی حجت کو مضبوط کیا۔ پیج 195، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل و اکمل انداز میں واعظ و نصیحت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن کے لیے رؤوف و رحیم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پسندیدہ دوست ہیں اور پاکیزہ فطرت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں ہوں، سلام ہوں اور برکتیں ہوں اور تکریم ہو اس رب کی طرف سے جو کہ غفور الرحیم اور قریب و
عجیب ہے۔ اے میری اس محفل میں موجودہ گروہ، میں تمہارے سامنے تمہارے رب کی وصیت کو دہراتا ہوں اور تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ تمہیں اپنے اندر ایسا خوف پیدا کرنا چاہیے کہ جو تمہارے دلوں میں رچ بس جائے اور اس خوف کی وجہ سے تمہارے آنسو بہنے لگیں۔ میں تمہیں ایسے تقوی کی دعوت دیتا ہوں جو تمہیں اس دن سے نجات دلائے جو لوگوں کی آزمائش ہوگی اور انہیں ہر چیز کا ہوش بھلا دے گی، اور قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں وہ شخص کامیاب قرار پائے گا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے اور برائیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ تم پورے خشوع و خضوع اور مسکنت و شکر میم سین کاف نون تے و شکر کے ساتھ اس سے سوال کرو۔ تمہارے سوال میں توبہ و انابت، ندامت و رجوع شامل ہونا چاہیے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ بیماری سے قبل صحت مندی اور بڑھاپے سے قبل جوانی اور غربت سے پہلے مارت اور مصروفیت سے قبل فارغ البالی کو غنیمت جانے، اسی طرح سے سفر سے پہلے حضر کو حیض و عادرے اور بڑھاپے اور بیماریوں سے قبل جوانی اور تندرستی کو غنیمت جانے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب طبیب مایوس ہو جائے گا اور دوست منہ پھیر لیں گے اور عمر کی رسی کٹ جائے گی اور عقل ٹھکانے نہیں رہے گی۔ پھر کہا جائے گا کہ اسے شدید بخار ہے اور اس کا جسم کمزور ہو چکا ہے، اور پھر نزا کا عالم طاری ہوگا۔ پیج 196۔ اس وقت ہر قریب و بعید موجود ہوگا، نگاہ پتھرا جائے گی اور نظر ٹھہر جائے گی اور ماتھے پر پسینہ آئے گا۔ اس وقت اس کی چیخ و پکار رک جائے گی اور اس کا نفس غمگین ہوگا اور دلہن رونے لگ جائے گی اور اس کی تدفین کے لیے قبر کھودی جائے گی، اولاد یتیم ہو جائے گی اور تعداد متفرق ہو جائے گی اور اس کا جمع کردہ مال تقسیم کر دیا جائے گا اور اس کی سماعت و بصارت زائل ہو جائے گی۔ پھر اسے غسل کے لیے لکڑی کے تختے پر لٹا دیا جائے گا اور کپڑے اتار لیے جائیں گے اور غسل میت دیا جائے گا۔ غسل کے بعد اس کے جسم کو کپڑے سے خشک کیا جائے گا اور اسے کفن میں لپیٹ دیا جائے گا اور اس کی ٹھوڑی باندھ دی جائے گی اور قمیص اور عمامہ اتارا جائے گا۔ اس کو الوداع کہا جائے گا اور اسے آخری سلام کہا جائے گا اور چارپائی پر اٹھا کر اسے گھر سے باہر لایا جائے گا اور اس پر نماز میت پڑھی جائے گی۔ خوبصورت مکانات اور پختہ محلات اور قرینے سے رکھے ہوئے پتھروں کے مکان سے اسے نکال کر تنگ و تاریک لحد کے سپرد کر دیا جائے گا، جہاں اینٹیں لگی ہوں گی، جس کی چھت کسی مضبوط پتھر کی ہوگی، اور اس پر مٹی ڈال دی جائے گی اور وہ خدا کے حضور پیش ہوگا اور لوگ اس کی خبر تک کو فراموش کر دیں گے۔ پھر اسے قبر میں تنہا چھوڑ کر اس کے تمام دوست احباب رشتہ دار واپس اپنے گھروں کو چل پڑیں گے اور اس کے متبادل اپنے نئے دوست اور احباب بنا لیں گے، جبکہ مرنے والا قبر میں تنہا پڑا ہوگا اور ویرانیوں کو گلے لگائے ہوئے ہوگا اور قبر کے کیڑے اس کے جسم پر دوڑ رہے ہوں گے اور اس کے نتنوں سے خون اور پیپ جاری ہوگا۔ کیڑے مکوڑے اس کے گوشت کو کھا رہے ہوں گے، اس کا خون خشک ہو جائے گا اور ہڈیوں کا پنجر پڑا ہوگا اور یہ حالت قیامت تک برقرار رہے گی۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اسے قبر سے اٹھایا جائے گا اور اسے محشر کے لیے بلایا جائے گا۔ پیج 197۔ قبریں پھٹ جائیں گی اور سینوں میں چھپے ہوئے بھید آشکارا ہوں گے۔ اس وقت نبی، صدیق اور گواہوں کو لایا جائے گا اور فیصلہ کرنے والا قادر مطلق ہوگا، خبیر و بصیر خدا بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اس وقت وہ کتنی ٹھنڈی سانسیں لے گا جو اسے کمزور کر دیں گی اور اس کی حسرتیں اسے ہلکان کر رہی ہوں گی۔ وہ انتہائی خوفناک مقام ہوگا اور بہت بڑی پیشی ہوگی۔ یہ پیشی عظیم بادشاہ کے حضور ہوگی جو ہر چھوٹی بڑی بات سے آگاہ ہے اور اس وقت وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور قاف لام قاف قلق نے اس کا محاصرہ کر رکھا ہوگا۔ اس کے آنسوؤں پر رحم نہیں کیا جائے گا اور اس کی چیخوں کو نہیں سنا جائے گا، اس کے عذر بہانوں کو قبول نہ کیا جائے گا۔ اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھول دیا جائے گا اور وہ اپنے برے اعمال کا مشاہدہ کرے گا اور اس کے خلاف اس کی آنکھیں غیر شرعی مناظر دیکھنے کی گواہی دیں گی اور اس کے ساتھ اس کی ناجائز پکڑ کی گواہی دیں گی اور اس کے پاؤں حرام مقامات پر
جانے کی گواہی دیں گے اور اس کی شرمگاہ ملاست کی اور اس کی جلد مس ہونے کی گواہی دیں گی۔ پھر اس کی گردن میں زنجیر ڈال دیے جائیں گی اور اس کے ہاتھوں کو جکڑ دیا جائے گا اور اسے تنے تنہا کھینچا جائے گا، اور وہ دوزخ میں کرب و شدت کے ساتھ داخل ہوگا اور وہاں اسے عذاب دیا جائے گا۔ اسے گرم ترین پانی پلایا جائے گا جس سے اس کا چہرہ جھلس جائے گا اور اس کی جلد پھٹ جائے گی، اور دوزخ پر مامور فرشتے لوہے کے مرسلوں سے اسے پیٹیں گے۔ اس کی جلد جل جانے کے بعد دوبارہ پلٹ آئے گی۔ وہ مدد کے لیے پکارے گا، دوزخ کے خازن اس سے منہ پھیر لیں گے، وہ چلائے گا اور پھر وہ زندگی پر ندامت کا اظہار کرے گا۔ پیج 198۔ ہر برے انجام سے ہم رب قدیر کی پناہ چاہتے ہیں، اس سے بخش و مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ وہی میرے سوالات کا پورا کرنے والا ہے اور میری حاجات بر لانے والا ہے۔ جسے عذاب سے بچایا جائے تو اسے عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا اور مضبوط محلات میں اسے ہمیشہ رکھا جائے گا، اور حور عین کا مالک ہوگا۔ اس کے گرد جام گردش کریں گے اور وہ حضیرت القدس میں رہائش پذیر ہوگا اور نعمات میں پلٹتا رہے گا، اور اسے تسنیم کا پانی پلایا جائے گا اور سلسبیل کے چشمے سے اس کی پیاس بجھائی جائے گی، جس میں زنجیل کی زینون جیم یہ لام کی آمیزش ہوگی، اور اس کے جام پر کستوری اور عنبر کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اس کی ملکیت دائمی ہوگی، وہ خوشیوں کا اظہار کرے گا۔ وہ جنت میں ایسا شراب طہور پیے گا جس سے سر درد نہ ہوگا اور نہ ہی دیوانگی اس پر چھا جائے گی۔ یہ اس کا مقام ہے جس نے اپنے رب کا خوف کیا اور اپنے آپ کو خدا کی معصیت سے خبردار کیا۔ سزا کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے اس کی مشیت کا انکار کیا اور جن کے نفوس نے معصیت کو مزین کر کے پیش کیا۔ یہ قول فیصل ہے اور عادلانہ فیصلہ ہے اور بہترین بیان کیا گیا قصہ ہے اور واز کی گئی نص ہے۔ قرآن صاحب حکمت اور لائق حمد خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، جسے روح القدس لے کر نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن ہدایت یافتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اترا ہے۔ اس پر عزت مند ملائکہ کا درود و سلام ہو۔ میں علیم و رحیم اور کریم رب کی ہر لعین و رجیم دشمن سے پناہ چاہتا ہوں۔ تم میں سے ہر تذرہ تیز واد رہے کرنے والے کو اپنے لیے اور میرے لیے استغفار کرنا چاہیے، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یوں ہم نے 198 پیج پر اس مکمل خطبے کا ترجمہ پڑھ لیا، جو کہ جس میں الف نہیں تھا۔ اور اب اگلا بڑا انٹرسٹنگ ہے خطبہ، یہ مجھے بہت شوق تھا اس کا ترجمہ پڑھوں۔ کون سا بھلا؟ ہم پیج 199 پر ہیں اور ہیڈنگ ہے غیر منقوط خطبہ۔ یہ مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ نقطہ کیسے نہیں، لیکن اس وقت میں دیکھ رہی ہوں یہ خطبہ جو ہے تقریباً 1.5 صفحے کا نہیں، 1.5 صفحے کا ہے، لیکن ایک بھی نقطہ نہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ کتابوں میں منبر سلونی کی خطیب بدیل کا غیر منقوط خطبہ بھی منقول ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے پوری کتابیں غیر منقوط حروف سے لکھی ہیں، جس کی واضح مثال ہندوستان کے مغل اعظم بادشاہ محمد اکبر کے مشیر ملا فیضی کی تفسیر، نام ہے تفسیر کا سوات الالہام ہے۔ ملا فیض نے اپنی تفسیر میں ایک بھی نقطے والا حرف نہیں آنے دیا، لیکن اس طرح کی کتابیں آورد الف ود آ واور دال اور یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں ہیں، آورد پر مبنی ہیں اور گہرے سوچ و بچار کا نتیجہ ہیں، جبکہ امیر المومنین کے ہاں آورد کے بجائے آمد دکھائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ فی البدی کہا تھا، اسی لیے اسے دنیائے ادب کا معجزہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ سے 2 غیر منقوط خطبات منقول ہیں۔ ہم پہلا خطبہ نقل کرتے ہیں اور دوسرا خطبہ بطور نمونہ چند سطریں ہی پیش کریں گے۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں ترجمہ اس خطبے کا۔ انورٹڈ کاما کے تمام ہم، پیج نمبر 200 کہ تمام ہم اس اللہ کے لیے ہے جو کہ قابل حمد بادشاہ ہے اور محبت رکھنے والا مالک ہے اور ہر مولود کی تصویر بنانے والا ہے اور راندہ
فرد کا سہارا ہے، وہ زمین کا بچھانے والا ہے اور ٹیلوں کو بلندی دینے والا ہے اور بارشوں کو روانہ کرنے والا ہے اور مطالب میں آسانی پیدا کرنے والا ہے، وہ تمام اسرار کا ادراک و علم رکھتا ہے اور ملکیتوں کو تباہ اور ہلاک کرنے والا ہے اور زمینوں کو لپیٹنے والا اور پلٹانے والا ہے، اور جملہ امور کا فقط آغاز و انجام ہے، اس کی سخاوت عام ہے اور اس کا فیض کامل ہے، وہی پانی کو جاری کرنے والا ہے اور سوال اور امید میں اسی نے مطابقت پیدا کی ہے، اسی نے ریت کو وسعت دی ہے اور اسے باریکی عطا کی ہے۔ میں اس کی ایسی حمد بجا لاتا ہوں جو پھیلی ہوئی ہے، اور میں اس کی توحید کا اقرار کرتا ہوں جیسا کہ نرم دل انسان اقرار توحید کرتا ہے۔ وہ اللہ ہے، امتوں کا اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ خدا جس کو سیدھا کر دے اسے کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کا رہنما اور احکام کا امام بنا کر بھیجا اور رعیت کی اصلاح کرنے والا اور ودو سواہ جیسے بتوں کے خود ساختہ احکام کو باطل کرنے والا بنا کر بھیجا۔ پیج 201۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا اور تعلیم دی اور مضبوط فیصلے کیے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر سلام بھیجے اور آپ کی محترم آل اور خاندان علیہ السلام پر رحم فرمائے، جب تک کوئی ستارہ چمکتا رہے اور جب تک جہان قائم رہے اور پہلی کا چاند طلوع ہوتا رہے اور شور سنا جاتا رہے۔ لوگو، خدا تمہاری نگہبانی کرے، اچھے اعمال بجا لاتے رہو اور حلال کے راستوں پر گامزن رہو اور حرام کو دور پھینک دو اور اسے چھوڑ دو اور خدا کے فرمان کو سنتے رہو اور اسے حفظ کرو، صلہ رحمی کرو اور اس کی نگہبانی کرو، خواہشات کی نافرمانی کرو اور انہیں کچل دو اور باصلاحیت اور اہل تقوی سے رشتہ داری قائم کرو۔ لہو اور طمع کار لوگوں کے گروہ سے علیحدہ رہو۔ تم سے رشتے کی درخواست اسی نے کی ہے جو کہ آزاد افراد میں پاک باز فرد ہے اور سرداری کے قابل ہے، اور جو ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اس نے تمہارا قصد کیا ہے اور تمہارے ہاں اترا ہے اور تم سے زوجیت کا طلبگار ہے، اور اس نے اپنے دلہن کے لیے وہی مہر مقرر کیا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ کے لیے مقرر کیا تھا۔ وہ بہترین داماد ہے اور وہ اپنے ارادوں کا مالک ہے، وہ کمزور اور کاہل نہیں ہے۔ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کا وصال بہتری لائے اور سعادت کا ذریعہ ثابت ہو۔ خدا سب کو اصلاح حال اور معاد کی تیاری کی توفیق بخشے، اس کے لیے ابدی حمد ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد مجتبیٰ کے لیے مدح ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ جو ہم نے اس نقطے کا اردو میں ترجمہ پڑھا، یاد رہے کہ عربی میں جو ہے یہ خطبہ، اس میں یقیناً ایک بھی نقطہ نہیں ہے، لیکن جب ظاہر ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں وہ تو زبان ہی دوسری ہے، اس میں تو نقطہ بھی ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ اسی طرح ایک اور خطبہ مناقب میں مرقوم ہے کہ کلبی نے ابی صالح اور ابو جعفر بن بابویہ سے روایت نقل کی ہے، اور انہوں نے اپنی اسناد سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے یہ بیان کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک اور غیر منقوط خطبہ فی البدیع ارشاد فرمایا جس کا ابتدائیہ یہ ہے۔ اب جو ابتدائیہ ہے وہ 3 لائنوں میں لکھا ہوا ہے، اور بس ہم پیج 202 پہ آ گئے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے جو ہے وہ اگلی ہیڈنگ ہے، اور ہیڈنگ کیا ہے؟ علی علیہ السلام شاعر، واعظ اور فلسفہ۔ آئیے یہ مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا، امیر المومنین علیہ السلام ہر علم و فن میں یگانہ روزگار تھے۔ اگر شعر و شاعری کی بات کی جائے تو وہ آپ علیہ السلام بہت بڑے شاعر تھے، چنانچہ بلازری نے انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام تمام صحابہ سے بڑے شاعر تھے، اور آپ علیہ السلام سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے، اور آپ لکھائی میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا، تاریخ بلازری میں مرقوم ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ اور حضرت عثمان رضی اللہ شعر کہا کرتے تھے، لیکن حضرت علی علیہ السلام ان تینوں سے بڑے شاعر تھے۔ آپ بلحاظ واعظ دنیا کے مؤثر ترین واعظ تھے، اور آپ علیہ السلام کے بیان کردہ اقوال زرعی اور مواعظ بہت زیادہ ہیں۔ اتنے اقوال زرعی اور مواعظ کسی بھی صحابی سے منقول نہیں ہیں جتنے آپ علیہ السلام سے ہیں۔ حضرت علیہ السلام کے چند اقوال زرعی ملاحظہ فرمائیں۔
انورٹڈ کاما، جو ظلم و زیادتی کی فصل کاشت کرے گا تو وہ خسارہ کاٹے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلا ہے جو موت کو یاد کرے گا تو اسے آرزویں بھول جائیں گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلا ہے انورٹڈ کاما جس شخص کو عقل بٹھا دے جہالت اسے کھڑا کر دیتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آ گئے پیج 203 پر۔ اب یہاں پہ عربی کی 2 لائنیں لکھی ہیں، اس کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ اے دھوکے میں مبتلا لوگوں، تمہیں اس گھر سے بڑی محبت ہے جس کی بھلائی کم اور جس کی برائی زیادہ ہے۔ یہاں کی نعمات چھین لی جائیں گی اور یہاں سے معزز فرد کو سرنگوں ہونا پڑے گا۔ یہاں صلح رکھنے والے سے جنگ کی جاتی ہے اور یہاں کے مالک کو مملوک بننا پڑتا ہے اور یہاں کی مالیت وراثت کا ترکہ بنتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فلسفہ اور حکمت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ علیہ السلام سے بڑا فیلسوف میرے خیال فلسفہ دان لکھنا چاہ، یہ میں غلط پڑھ رہی ہوں، مطلب ہجے صحیح نہیں کر رہی، فے یہ لام سین واو فے لکھا ہے، چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے اس فرمان کو سنیے اور سوچئے کہ کیا حکمت و فلسفہ اس کے علاوہ اور کسی چیز کا نام ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ اب عربی پڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ انا النف تتو انا الخطو انا پہلا والا خطو انا النقطتو انا النقطتو والخط۔ اب اس کے نیچے لکھا ہے کہ ممبر سلونی فلسفہ بیان کر رہے ہیں، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ قدرت اصل ہے اور جسم اس کا حجاب ہے، اور صورت جسم کا حجاب ہے کیونکہ نقطہ اصل ہے، اور خط اس کا حجاب ہے اور اس کا مقام ہے، اور حجاب جسم ناسوتی کے علاوہ اور چیز ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے عالم علوی کے متعلق سوال آپ سے کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اب یہ عربی میں ایک پیراگراف ہے، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما، کہ وہ مواد سے خالی صورتوں پر مشتمل ہے اور قوت و استعداد سے بلند ہے۔ ہم آگے پیج 204 پہ، بلند ہے، اس پر تجلی ڈالی گئی تو وہ چمک اٹھی اور اس کا مطالبہ کیا گیا تو وہ روشن ہو گئی، اس کی اصلیت میں اس کی مثال کو ڈالا گیا، اس سے اس کے افعال ظاہر ہوئے اور انسان کو نفس ناطقہ کا مالک بنا کر پیدا کیا گیا۔ اگر وہ علم کے ساتھ اس کا تزکیہ کرے تو وہ اپنے اوائل علل عین لام لام کے جواہر سے مشابہ ہوگی، اور جب اس کے مزاج میں اعتدال ہو اور تضادات سے جدا ہو جائے تو اس میں 7 آسمان بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے پیج 204 پر انورٹڈ کاما یہ جو پڑھ رہے تھے مکمل ہوا، اور اب یہیں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی جو ہم ریکارڈنگ کریں گے نا، پھر ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ یہ جو میں بتا رہی ہوں کہ شیخ الرئیس ابن سینا نے کہا کہ کوئی بھی بہادر اور دلیر شخص فیلسوف، پھر وہی ورڈ آ گیا، فیلسوف نہ ہوگا، البتہ حضرت علی علیہ السلام اس قاعدے سے مستثنی ہے۔ ہم یہیں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کو میں ایسے ہی پڑھوں گی فلسوف، آپ لوگ مجھے بتا دیجیے گا کہ کیا ورڈ ہے اگر بتا سکیں تو۔ اوکے جی، خوش رہیے، سلامت رہیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔